نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ اسی پہلی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے محبوب آپ سے پہلے رسول بھیجے، تمام رسول آپ سے پہلے بھیجے پہلی قوموں کی طرف، بس جب وہ آئے ان کے پاس بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، تو جنہوں نے مان لیا آگے رب فرمایا فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم نے بدلہ لیا، ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کے ساتھ مجرمانہ سلوک کیا تھا، ان کے ساتھ جرم کیا تھا، ان کی نافرمانی کی تھی، ان مجرموں سے اللہ کہتا ہم نے انتقام لیا، ہم نے بدلہ لیا، اور یہی بدلہ تم سے بھی اللہ لے گا، تم سے بھی لے گا۔ تم امت رسول نہیں ہو، تم امت کانا ہو، تم امت گوما ہو، غلام قادیانی اس کے تو ممتی بنے ہو، اور وہ تو اپنی شرح بھی علیحدہ لے کے آیا ہے، اور جس طرح اس نے گالی نکالی ہے ہم نکالے تو تم صبح و شام چیخو، جس طرح اس نے مسلمانوں کو گالی نکالی ہے نا اپنی کتابوں میں، وہ ہم تمہیں نکالیں تو تم چیخو، تم یہی کہو کہ یہ کو مولویوں کا کردار ہے، تم ہاں ہمارا کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں ہی فرمایا نا صبر کرنا، تکلیف میں پڑ جانا لیکن صبر کرنا، تکلیف میں آئے تو پچھتانا نہیں۔ اور تم لوگ مسلمان جو ہو جائے اس کو تکلیفیں دیتے ہو، اس کو بڑی تکلیفیں دیتے ہو، کیونکہ تمہاری روزی کا بہانہ اور مربیوں کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، مربیوں کی تو تنخواہیں لگی ہوئی ہیں۔ مولوی تو مسجد میں ہیں، جب تک چاہتے ہیں لوگ رکھتے ہیں، جب چاہے نکال دیتے ہیں، کئی مولوی ویسے ہی اپنا کاروبار کرتے ہیں، لیکن مربیوں کی تو تنخواہیں لگی ہوئی ہیں نا، کہ تم نے گومے کو سچا نبی جھوٹا اپنا سچا نبی ثابت کرنا ہے، اور ہم سچا نبی ہونے نہیں دیں گے۔ اس ایسے بندے کے کردار کو ویسے بیان کرتے بار بار شرم آتی ہے، کیونکہ پہلے وہ بھی مولوی تھا، مولویوں سے پڑھا، مولویوں کی جوتے کھائے، مولویوں کی لعنتیں لیں، لعنتیں لے کر عالم بنا تو پھر بڑا لعنتی بن گیا۔ شیطان بھی جس کی لعنت پہ خوش ہوتا ہے۔ اب میں لعنت ڈال رہا ہوں نا تو شیطان بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میرے چیلے کو تو اچھی لعنتیں پڑ رہی ہیں نا، اور تم سب کو اس کی وجہ سے جتنی مرزے کو پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری مربیوں کو بھی پڑھتی ہیں اور خلیفے کو بھی پڑھتی ہیں۔ خلیفے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آئے بڑے مولویوں کے خلاف کہانیاں، قصے کہانیاں، اور قصے کہانیاں جیل ہی تو سناتے ہیں۔ کسی پڑھے لکھے نے کبھی سنایا کوئی ایسا قصہ؟ نہیں، اسے ویسے ہی شرم آتی ہے۔ جب گندا قصہ کوئی سنائے گا یا کوئی جہل عورت سنائے گی جو یوٹیوب پہ آ رہی ہے، کہانی بھی لے کر مولوی کی اپنا سید کی کہانی لے کر کوئی نہ کوئی آ جاتی، یا پڑھا لکھا
جہل وہ جو قرآن سے دور ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، جہل آدمی ایسی کہانیاں بیان کرے گا اور جس سے یہ زور ڈالے گا کہ اپنے امام کی بات نہ سننا، پیچھے نمازیں ضرور پڑھو، حضرت صاحب کے ہاتھ ضرور چومو، لیکن بات نہیں ماننی۔ یہ مسلمانوں کا اب وتیرہ بن گیا ہے، بات نہیں ماننی، امام کی بات نہیں ماننی، چاہے وہ حق کہ اس لیے تو ذلیل ہیں کہ سچے آدمی کی بات نہیں ماننی، اور مرزائی تو پھر پرلے درجے کے ذلیل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کا تھام رکھا ہے۔ تو ہم بھی تھام رکھا ہے کہ پیر تمہارے بھی یہاں پاکستان میں نہیں ٹکنے دیں گے، تم بھی یاد رکھو گے۔ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ہو جائیں وہ سارے کانپتے ہیں کہ اگر ہمارا پردہ اٹھ گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ وہ بھی جانتے ہیں جو تمہارے بڑے ہیں۔ جب وہ پردہ اٹھتا ہے تو جلدی سے ریٹائرمنٹ لے کے پاکستان بھی چھوڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، نکل جاؤ کسی پاس سے منہ کر جاؤ، یہ بات وہی کرتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ من قبل کا یا رسول، سب کے سب آپ سے پہلے آئے، تشریف لائے، انبیاء تشریف لائے۔ فجاؤہم، جب وہ آئے، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ آئے، تمام کے تمام، جاؤہم، سب کے سب جب آئے روشن دلائل کے ساتھ تو انہوں نے نہیں مانا۔ آگے رب فرما رہا فانتقمنا، ان کو ربیوں کو یہ تو تکلیف ہے کہ ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا نا، تو ہم ان کی غلطیاں نکالتے ہیں، یہ بڑا دکھ آتا ہے، بڑے بڑوں کو دکھ لگتا ہے۔ کسی مسلمان کی غلطی نکالو نا، وہ کہتا ہے اس مولوی کو بدل دو، یہ میری غلطی نکالتا ہے، آج تک تو میری کسی نے غلطی نہیں نکالی، یہ بڑا آیا عالم، بڑا آیا فاضل۔ اب غلطی بھی کسی کی پکڑ لے نا، وہ بھی مخالف، وہ بھی مخالف، اور مرزائی تو مخالف ہونے ہی ہونے نا، کیونکہ قرآن پڑھنا تو آتا نہیں، تو چبڑے مارنے آ جاتے ہیں، کہانیاں لے کر آ جاتے ہیں، اپنی ویڈیو ڈالنی، کہانی تمہیں بڑا لطف آئے گا، بڑا لطف آیا کہ سامنے سن کے تیرے اوپر لعنتیں ڈال رہے ہوں گے، جنہوں نے سنی ہوگی نا تیری کہانی وہ لعنتیں ڈال رہا ہوگا، میں جو ڈال رہا ہوں۔ فانتقمنا من الذین، بس رب نے کہا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، کن سے؟ اجرموا، مجرم لوگوں سے، جو جرم کرتے تھے، جنہوں نے جرم کیا تھا، جنہوں نے انبیاء کو ستایا تھا، انبیاء کی بات کو نہیں مانا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، یہ مجرم ہیں لوگ جو نبی علیہ السلام کی اس بات کو نہیں مانتے۔ ان سے یہ انتقام تھوڑا ہے کہ ان سے اسلام ہی اللہ نے چھین لیا، مسلمانی چھین لی، یہ اتنا تھوڑا ہے ان کے اوپر، یہ عذاب تھوڑا ہے کہ بھٹو صاحب نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، اللہ نے ان سے اسلام ہی چھین لیا۔ یہ نہ سمجھے تو پھر گدھے کے بچے ہی ہیں، بلکہ حرام زادے ہیں، اتل من بعد ذالک زنیم۔ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں نبی گھڑنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرانا اور ایک نیا نبی پیدا کرنا، رب نے فرمایا اتل من بعد ذالک زنیم، بالکل حرام زادوں کا کام ہے۔ یہ تھوڑا انتقام اللہ تم سے لے رہا ہے، یہ کم انتقام ہے۔ کہتے ہو ہمیں مسلمان کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ تمہیں کیوں کرے بھائی؟ اللہ نے تم سے انتقام لیا ہے، یہ اسلام کا لفظ، مسلمان کا لفظ اللہ نے تم سے چھینا ہے، ہم نے نہیں، اللہ نے چھینا ہے۔ اور اللہ نے بھٹو صاحب کو رحمت اللہ علیہ یہ توفیق دی کہ تمہیں اس نے غیر مسلم قرار دے دیا، 74 کے آئین میں غیر مسلم قرار دے دیا، یہ اللہ نے اسے توفیق دی، ورنہ تم تو بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، اور لیتے ہی تم بڑے بڑوں کو تاکہ تمہیں دولت زیادہ ملے، اور جب وہ مرتا ہے نا اپنی بیوی بچے کو خیال ہی نہیں، وہ دولت تمہیں دے جاتا ہے۔ اس لیے تو تمہارے جو خلیفہ بن جاتے ہیں نا وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتی ہیں، اتنا تو پروٹوکول ہمارے وزیر اعظم کو نہیں ملتا جتنا وہ لیتا ہے، 8-10 گاڑیاں آگے، 10-12 گاڑیاں پیچھے، کیا پتہ لگا خلیفہ جا رہا ہے، خلیفہ مسرور صاحب جا رہا ہے، اور مسرور دا زمین ہٹا دو تو سور ہی جا رہا ہے، خلیفہ سور جا رہا ہے۔ یہ
تم سوچو کہ تم سے یہ لفظ مسلمان کا کس نے چھینا؟ خود خدا نے چھینا، ہم نے نہیں، خدا نے چھینا۔ یہ تم پر عذاب ہے اللہ کا، تم اس بات کو نہ مانو تو علیحدہ بات۔ یہی لفظ ہے فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا، الذین اجرموا، ان لوگوں سے جو مجرم تھے۔ یہ مجرم ہو تم، اس لیے اللہ نے تم سے اسلام کا لفظ ہی چھین لیا۔ تم باہر جتنے مرضی مسلمان بنے بڑو، پاکستان کے اندر تم کافر ہو۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا۔ اب رب تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو، یہ آیت مقدسہ پڑھو، یہ آیت قرآن پاک، اس لیے تو کہتے ہیں قرآن پاک پڑھو۔ جس کو قرآن پڑھنا آ گیا اس کو ہدایت آ گئی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، ہم پر حق ہے، ہم پر ضروری یہ ہے۔ کیا ضروری ہے یا اللہ تجھ پر؟ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے نصر المؤمنین، ہم پر ضروری ہے کہ ہم مومنین مسلمانوں کی مدد کریں۔ مسلمانوں کی مدد کرنا رب کہتا ہے مجھ پر ضروری ہے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کی، مومنین کی مدد کریں۔ یہ ہے مسلمانوں کو اعزاز، یہ ہے مسلمانوں کو خوشخبری، یہ ہے جو آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی ہیں، آقا علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نبی علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا اعزاز۔ تم نے قرآن پاک پڑھتے نہیں، شیطان کے پیچھے لگے ہو، تمہیں قرآن پاک آتا نہیں۔ سورہ صافات میں 22 پارہ، سورہ یاسین سے اگلی والی صورت، آیا مقدسہ نمبر 37 ہے، میرا غالب خیال ہے 36 یا 37۔ یہ آیا مقدسہ پڑھو کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو تصدیق کرنے والا بنایا نا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، تیسرے پارے والی آیت سورۃ آل عمران سے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وَحِکمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنصُرُونَهُ۔ وہ تصدیق کرنے والا نبی آئے گا، رسول آئے گا۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا بل جاء بالحق، بلکہ وہ نبی آ گیا حق کے ساتھ۔ وصدق المرسلین، تمام رسولوں کی اس نے تصدیق فرما دی۔ تصدیق کس کی ہوگی؟ جو پہلے ہو گیا ہے۔ میں اس کی مثال بڑی آسان سی مثال سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ میں میٹرک پاس ہوں، تصدیق کس کی ہوگی؟ میں کسی جگہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تصدیق کس کی ہوگی؟ میری سند کی۔ میں پہلے پاس ہوں گا تو میری تصدیق ہوگی۔ پہلے میں پاس ہی نہیں، میرے پاس سند ہی نہیں، اور میں جا کر کسی کو کہوں کہ میری تصدیق کرو جی میں میٹرک پاس ہوں، تو وہ کہے گا اے بیوقوف، الو کا پٹھا، حرام زادہ، ہمیں پھنسوانا ہے، مجھے گالی نکالیں گے، وہ مجھے پھنسوانا ہے، جب تیرے پاس سند ہی نہیں بھاگ جا۔ تو یا پکڑ کے، زیادہ میں ضد کروں گا تو پکڑ کے اندر سے کریں گے۔ یہ بندہ میٹرک ہے نہیں تو اپنے میٹرک کی سند تصدیق کروانا چاہتا ہے، ایف اے ہے نہیں، ایف اے کی سند تصدیق کروانا چاہتا ہے، بی اے ہے نہیں، بی اے کی سند تصدیق کروانا چاہتا ہے، ایم اے ہے نہیں، ایم اے کی سند تصدیق کروانا چاہتا ہے۔ میرے پر جعلی سند بھی ہوگی، کسی نہ کسی وقت پکڑا گیا تو اندر ہو جاؤں گا۔ جتنے پیسے گورنمنٹ کے لیے وہ بھی دینا پڑے گا۔ تصدیق کس کی ہوتی ہے؟ جس کے سند پہلے پاس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل جاء، بلکہ وہ محبوب آ گیا،
बल जाआ बिल हक़्क़ी, हक के साथ, सच्ची बात के साथ अल्लाह की मोहर लेकर आ गया। कौन सी मोहर? तस्दीक शुदा मोहर, जो अल्लाह ने कहा कि ये महबूब मोहर तेरी है, ये नबूवत की मोहर तेरी है, अब तू तस्दीक कर दे। वसद्दक़ल मुरसलीन, उसने तस्दीक फरमा दी कि ये रसूल है। बाद में कोई रसूल होगा उसकी तो तस्दीक ही नहीं। तो हम सारे हमारी इस आया मुक़द्दसा को निकाल के पढ़ो दोबारा। ओ मुरबियो, ओ मिर्ज़इयो, जरा इसको, इस आया पाक को, सूरत सफ की आया साफ़ात की, सूरत साफ़ात की आया मुक़द्दसा नंबर 37 को निकाल के पढ़ो। देखो क्या मौलवी मुफ्ती अमानत अली झूठ बोल रहा है, जिस तरह ये भौंक रहा है तरियाकुल कुलूब वाला जलीलुल्लाह। और जलीलुल्लाह ये तू ही पढ़ के देख। उम्मीद है कि मेरी ये बात सुनकर अगर तेरे अकल में, तेरे दिमाग में कोई अकल की रत्ती हुई तो तू कुरान पाक की तरफ ज़रूर रजू करेगा, कुरान पाक की तरफ रजू करेगा। और कुरान पाक अल्लाह की वो किताब है जो सही रजू करता है, अल्लाह उसको कुरान पाक के सदके हिदायत अता फरमाता है, वो हिदायत अता फरमाता है। हुदल लिल मुत्तकीन पहला जुमला है, सूरह बकरा का पहला जुमला है। डरने वालों के लिए, जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए कुरान पाक हिदायत है। और जब डर खौफ पैदा होगा, खा मखा खुद ब खुद, बल्कि खुद ब खुद अल्लाह हिदायत अता फरमा देगा। ये तो जब दिल में बात उठती है ना, उस वक्त काम बनता है। वो लामा इकबाल ने कहा है ना, किसी का नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। तो कुरान पाक अपना कुछ ही तो बताता है, मेरे अंदर ही बताता है। कारी अमानत तेरे अंदर क्या है, तेरे अंदर क्या है, तू अंदर से क्या है। जब कुरान पाक ये बताता है तो मुझे अपने रब की पहचान हो जाती है। कुरान पाक बता रहा है कि वो महबूब आ गया, बल जाआ बिल हक़्क़ी, बल्कि वो महबूब आ गया, वो महबूब आ गया। वसद्दक़ल मुरसलीन, उसने तमाम रसूलों की तस्दीक फरमा दी। अब तो एड़ी चोटी का जोर लगाओ, जोर लगाओ। ये मेरी बात काफ़ी लोगों तक पहुंच चुकी है और लोग अब कुरान पाक की तरफ रजू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुरान की तरफ सब रजू करेंगे, अल्लाह के रसूल की शान पहचानेंगे। और जिनको तुमने मजबूरन मज़ीब बनाया है, वो मेरी तकारीर सुनकर ज़रूर कुरान की तरफ मुतवज्जो होंगे। जब कुरान की तरफ मुतवज्जो होंगे तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का चम्मा चट्ठा सब खुल के सामने आ जाएगा कि वो कितना शरीफ आदमी था, कितना शरीफ आदमी था। मैं तर्जमा मुकम्मल करूँ, एक अहम गुस्सा का तर्जमा ही पूरा ना हुआ, पूरा हो गया बल्कि। वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। रब खुद फरमा रहा है कि जो मुसलमान हैं, अल्लाह कह रहा है हम पर ये हक है कि हम मुसलमानों की मदद करें, हम मुसलमानों के मददगार बने। अल्लाह जब मददगार अल्लाह होगा तो मुसलमान रहेगा। और मिर्ज़ई को अल्लाह ने बेईमान करार दिवा दिया, गैर मुस्लिम करार दे दिया। गैर मुस्लिम है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नबी अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी अता फरमाए, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उल्फत अता फरमाए और आका अलैहिस्सलाम की हर बात दिलो जान से तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। बल्कि तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से ये गुजारिश है कि वो कुरान की तरफ लौट आए, कुरान की तरफ लौट आए, कुरान की तरफ लौट आए। अल्लाह ताला हमें कुरान की समझ अता फरमाए। और जो नेक साले उन लोगों के लिए जज़ाकुमुल्लाहु ताला फ़िद दारैन वासिल जज़ा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।